میرا نام ڈاکٹر رخسانہ ہے۔ زندگی میں ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت زیادہ حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنی بچیوں کے بارے میں محتاط کر دیا۔ سوموار کا دن تھا جب ایک عورت اپنی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے دفتر میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہوگا، مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے محترمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میرے آگے جھولی پھیلا دی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لے۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ بچی امید سے ہے۔ اس کی ماں مجھ سے یہی درخواست کر رہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کی عزت اور جان بچا لوں تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی۔ وہ فوراً بولی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی امید سے ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، مگر مجھے بچی کو دیکھنا ہوگا تاکہ اصل صورتحال واضح ہو سکے کہ کیسے ہوا اور کیا کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوئی ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ لوگ بہت نیک ہیں۔ میری بچی قرآن پاک پڑھتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے اور بہت اچھی شہرت رکھتی ہے، کوئی اس پر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن اگر اس کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے راضی کر لیا۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ اندر آ گئی۔ میں نے چیک اپ کرنا شروع کیا۔ ماں بھی ساتھ موجود تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں پہلے حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی بچی کے ماحول پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کس کے ساتھ رہتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ دیکھا تو حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً نہیں بتاؤں گی تاکہ کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں نرمی سے کہا، آپ کی بچی بہت زیادہ نازک حالت میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسے مکمل آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، آپ اسے گھر لے جائیں اور بہت احتیاط کریں۔ وہ عورت رونے لگی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں اسے گھر لے گئی تو میرے شوہر اسے مار ڈالیں گے، میں کیا کروں؟ میں سوچ کر کہا، آپ کچھ دن کے لیے اسے میرے کلینک میں رکھ سکتی ہیں۔ وہ فوراً مان گئی اور بچی وہیں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے بچی سے بات چیت کی۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم کس اسکول میں جاتی ہو؟ اسے اپنی معصومیت سے سب کچھ بتا دیا، مگر اس میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں کبھی کسی نے کچھ غلط محسوس کروایا؟ اس نے انکار کیا اور کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میں بھی ماں بن جاؤں گی؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ابھی تم چھوٹی ہو، تمہیں آرام اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد اس کی ماں دوبارہ آئی اور بچی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی۔ میں نے وہ چیزیں لے لی اور بچی کی دیکھ بھال جاری رکھی۔ میں نے اسے اپنے کلینک میں ہی رکھا اور اس کی حفاظت کرتی رہی۔ کچھ وقت بعد بچی نے صحت یاب ہو کر 2 بچوں کو جنم دیا جو جڑواں اور صحت مند تھے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ بچی بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ بڑی لڑکی کی طرح لگنے لگے۔ میں نے اس معاملے کو چھپانے اور احتیاط کی ہدایت دی۔ ماں کو بھی میں نے یہی کہا کہ ان بچوں کو بعد میں کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے اور کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ ماں مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر میرے ذہن میں وہ بچی بار بار آتی رہی۔ کچھ وقت بعد وہ بچی دوبارہ میرے کلینک آئی اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ دوبارہ انہی علامات کی شکایت کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ معائنہ کیا اور جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دوبارہ ہو جائے گا۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، فوری علاج کی ضرورت ہے، مگر اصل وجہ ابھی واضح نہیں۔ میں نے دوبارہ معائنہ کیا، لیکن اس بار بھی صورتحال نہایت پیچیدہ تھی اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس بچی کے ساتھ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا تم کس اسکول جاتی ہو؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو تم روز کرتی ہو؟ اس نے مجھے اپنی ساری باتیں بتا دی۔ میں نے اسے بہت نرمی سے بات کی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں کسی بچے یا کسی بڑے نے اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ رکھا ہو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، نہ وہ ڈری ہوئی تھی نہ گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اپنی معصومیت میں سب کچھ نارمل انداز میں بتائے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کب ہوا اور کیسے ہوا ہے۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ کیا میں بھی امی بن جاؤں گی؟
میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، ابھی تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آرام کرنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے منع کیا کہ زیادہ اچھل کود نہ کرے اور آرام کرے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں کبھی یاد آئے یا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی بات کی ہو تو مجھے ضرور بتانا، مگر وہ صرف سر ہلا کر خاموش رہی اور بولی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی بات سن کر بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکی، میرے دل میں ابھی بھی بہت سے سوالات تھے۔ اس کے بعد اگلے دن اس کی ماں آئی، اس کے ہاتھ میں حلوہ اور کچھ خشک میوہ جات تھے جو وہ بچے کے لیے لائی تھی۔ میں نے وہ چیزیں لے لی اور کلینک میں رکھ دی۔ ماں بار بار آ کر بچی سے ملتی تھی، بچی بھی اپنی ماں کو یاد کرتی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور الجھن رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے کچھ عرصہ اپنی ہی نگرانی میں رکھوں گی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ مزید بگڑنا چاہے۔ میں نے ماں کو بھی سمجھایا کہ فکر نہ کرے، میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اس بچی نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ وہ دونوں بچے جڑواں اور بالکل صحت مند تھے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن لمحہ تھا، میں نے پہلی بار ایسا کیس دیکھا تھا۔ بچی خود بہت کمزور ہو چکی تھی مگر پھر بھی زندہ تھی اور وقت کے ساتھ اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گھر لے جانے کی اجازت دی، مگر سخت ہدایت کے ساتھ کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ کچھ وقت بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ اس بار پھر وہی علامات بتائی جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ اس کے چیک اپ کیا اور جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے ہاتھ کام گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور ہمیں پوری طرح دیکھنا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحبہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، بس آپ چیک اپ کر کے بتا دیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری بچی محفوظ رہے۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب؟ آخر میرے بچی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لڑکی کی ماں کو بھی میں نے سچ سچ بتا دیا۔ وہ فوراً رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں، بلکہ یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی بھی مجرم کو نہیں جانتی۔ آپ شاید مجھ پر شک کریں گی کہ ایک ایسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے واقعی نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فی الحال دوائیوں سے علاج ممکن ہے، لیکن بار بار ایسا ہونے سے بچی کی صحت بہت خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ کم عمری میں ایسے حالات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی بچی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ میں اپنی بچی کا پورا خیال رکھوں گی، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کئی دفعہ بچی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اسے کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ کسی نے کبھی اسے غلط انداز سے چھوا ہے، نہ ہی کسی نے اسے کچھ بتایا ہے۔ کچھ دن میں نے یہی سوچا کہ شاید اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن 2 سے 3 مہینے بعد وہی بچی دوبارہ کلینک میں آئی۔ اس بار میں واقعی پریشان اور غصے میں تھی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بچی بار بار اسی حالت میں آئے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے سے انکار کر دیا اور صرف دوائی دے دی، مگر ماں بہت زیادہ پریشان تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ آج کے دور میں کوئی اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا، یا تو آپ کچھ چھپا رہی ہیں یا پھر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ اپنی بچی کو ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک عورت اپنی تقریباً اسی عمر کی بچی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پہلی بچی کو انتظار میں بٹھایا اور دوسری عورت سے بات کی۔ اس کی بچی بھی اسی طرح کی علامات کا شکار تھی۔ میں نے فوراً الٹرا ساؤنڈ کیا تو نتیجہ وہی نکلا جو پہلی بچی کا تھا۔ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی میں۔ دونوں ایک جیسے تھے اور دونوں بچیاں ایک ہی محلے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں نے معاملے کی تحقیق شروع کی اور اسکول بھی گئی، لیکن وہاں ہر چیز نارمل تھی۔ نہ کوئی مشکوک بات ملی، نہ کوئی ایسا شخص جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ شہر میں ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک مجرم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جو بچوں کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی کے معاملات میں ملوث تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ایک سوئمنگ پول سے جڑا ہوا تھا، جہاں صفائی کا کام کرنے والا ایک شخص غیر ذمہ دارانہ رویے کا باعث بنا اور وہاں سے بیماری اور مسائل پھیلتے رہے۔ اس کی معمولی سی لاپرواہی نے کئی بچوں کی زندگیوں کو متاثر کیا تھا۔ آخرکار اس شخص کو گرفتار کیا گیا، مگر ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے معاملہ مکمل طور پر ثابت نہ ہو سکا اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر دے اور ان کی زندگیوں کو آسان کرے۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔